مٹر خریداری کر رہے ہیں. مٹر دیکھو بھاجی ٹھنڈا کر رہا ہے. ہاں جی ٹھیک ہے جی. آلو پیاز کی دکان سے آلو پیاز خریدتے ہوئے ماشاء اللہ جی. ٹماٹر زیادہ خراب ہو گیا واپس سستے ہو گئے. اچھا جی. ہاں جی. کر کے لے آئے ہیں اور میں پیچھے سامان پکڑ کے بیٹھا ہوا ہوں. خود میں سبزی منڈی سے خریداری کرنے کے بعد جامعہ مجدیہ لسانیہ رضویہ دارالعلوم میں پہنچ گئے ہیں جی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. 15 رمضان المبارک 17 اپریل 2022 بروز اتوار. جامعہ مجدیہ لسانیہ رضویہ دارالعلوم متصل جامع مسجد فیض لسانی پیر کوٹ روڈ گکھڑ میں روزانہ درس قرآن و افطاری کروائی جاتی ہے. اسی سلسلے میں آج پھر دوبارہ سبزیوں کا پلاؤ پکایا جا رہا ہے. اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو جزائے خیر دے جو اس کار خیر میں تعاون فرماتے ہیں. الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلکہ و صحابکہ یا سیدی یا حبیب اللہ. جامعہ مجدیہ لسانیہ رضویہ دارالعلوم جامع مسجد فیض لسانی. بابے کا جناب کھانے بس کٹ کر لو جو کرنا. آج سبزیوں والا پلاؤ پکایا جائے گا. ہاں جی سبزی والا پلاؤ. روزانہ ڈش چینج کی جاتی ہے. روزانہ ریسپی چینج ہوتی ہے. تڑکا لاتے ہیں. مٹر ڈال دیے گئے ہیں. اس کے بعد مسالے مزید ڈالے جائیں گے اور آلو بھی ڈال دیے جائیں گے. شملہ مرچ بھی ڈالتے ہیں ہم اس کے ذائقے کے لیے. ادرک بھی ڈال دیا جائے. خوشبو ہے دو عالم میری ہے گل چیدہ. خوشبو ہے دو عالم تیری ہے گل چیدہ. قسموں سے بیاں ہوں تیرے اوصاف حمیدہ. جامع مسجد فیض لسانی میں لوگ عصر کی نماز پڑھ کے اپنے گھروں کو جا رہے ہیں اور تھوڑی ہی دیر میں یہی لوگ واپس آ جائیں گے. درس قرآن جب شروع ہوگا 6 بجے پورے 6 بجے درس قرآن جامع مسجد فیض لسانی میں شروع ہو جاتا ہے. اور درس قرآن حافظ محمد احمد رضا مصطفی صاحب اور بڑے ہی اچھا بیان کرتے ہیں. اور اس بیان کو ہم اپنے یوٹیوب چینل شبیر لسانی پہ ہر روز اپلوڈ کرتے ہیں. پانی کو جوش آ رہا ہے. چاول ڈال دیے گئے گی. اچھی قسم کے چاول ہیں. سپر باسمتی کے پرانے چاول ہیں. جن لوگوں نے اس کار خیر میں تعاون کیا اللہ تعالیٰ ان کی جان و مال سے ترقی دے اضافہ کرے. جان و مال عزت میں اضافہ کرے.
اللہ رب محمد صلی علیہ وسلم نحن عباد محمد صلی علیہ وسلم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا لا تتخذوا الذین اتخذوا دینکم ہزوا ولعبا من الذین اوتوا الکتاب من قبلکم والکفار اولیاء واتقوا اللہ ان کنتم مؤمنین۔ سنت والجماعہ ہمارے سلسلہ درس قرآن کا جو ہم نے قرآن پاک کی آیات میں سے یا ایہا الذین آمنوا والی آیات کا انتخاب کیا ہے، اس کی 36ویں آیہ کریمہ تلاوت کی آپ حضرات نے سننے کی سعادت پائی۔ اللہ سبحانہ و تعالی ارشاد فرماتا ہے یا ایہا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا تتخذوا، نہ پکڑو نہ بناؤ، الذین، ان لوگوں کو، اتخذوا، جنہوں نے بنایا، دینکم، تمہارے دین کو، ہزوا ولعبا، مذاق اور کھیل۔ لا تتخذوا الذین اتخذوا دینکم ہزوا ولعبا، نہ بناؤ ان لوگوں کو جنہوں نے تمہارے دین کو کھیل اور مذاق بنایا۔ من الذین اوتوا الکتاب من قبلکم، ان لوگوں میں سے جو کتاب دیے گئے ہیں تم سے پہلے، والکفار اولیاء، اور کفار کو دوست، واتقوا اللہ، اللہ تعالیٰ سے ڈرو، ان کنتم مؤمنین، اگر تم مومن ہو۔ حضرات، اس آیہ کریمہ کا شان نزول یہ ہے کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کے نزدیک رفاعہ بن زید بن تابوت اور سوید بن حرث، یہ دونوں یہودی تھے۔ ظاہراً انہوں نے کلمہ پڑھا ہوا تھا، منافق تھے جن کی منافقت سے مسلمان بے خبر تھے، تو یہ دین کا مذاق بنایا کرتے تھے، ٹھٹھا کیا کرتے تھے، ہنسی مذاق کیا کرتے تھے۔ اللہ سبحانہ و تعالی نے مومنوں کو ان کے کرتوتوں سے آگاہ کیا اور پھر یہ بتا دیا کہ ایسے لوگوں کو دوست مت بناؤ۔ آیت اگرچہ خاص ہے، خاص موقع پہ اتری ہے، مگر اس کا حکم عام ہے، اس کا حکم آج بھی چلتا ہے، اور جو لوگ ہمارے دین اسلام کو مذاق کرتے ہیں، ٹھٹھا کرتے ہیں، یہ آیہ کریمہ ان کے بارے میں بھی ہے۔ یا ایہا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا تتخذوا، نہ بناؤ، الذین، ان لوگوں کو، اتخذوا دینکم، جنہوں نے تمہارے دین کو بنا رکھا ہے، ہزوا ولعبا، ٹھٹھا اور کھیل، یعنی جو تمہارے دین کی توہین کرتے ہیں، مذاق میں کرتے ہیں، تمسخر سے کرتے ہیں، طنز سے کرتے ہیں، طعن سے کرتے ہیں، یا کسی بھی انداز میں دین کی توہین کرتے ہیں، تو ان کو دوست نہیں بنانا۔ من الذین اوتوا الکتاب، ان لوگوں میں سے جن کو پہلے کتابیں دی گئی ہیں، من قبلکم، تم سے پہلے، یعنی یہود و نصارہ، والکفار، اور کافروں کو، اولیاء، دوست، ان کنتم مؤمنین، اگر تم مومن ہو۔ حضرات گرامی، یہ جو ارشاد فرمایا گیا ہے کہ ان کو دوست نہ بناؤ، اس آیہ کریمہ کا حکم آج بھی چلتا ہے، اور اس میں ہر وہ شخص آتا ہے اس کی سزا میں اور اس کی وعید میں جس کی وجہ سے اسلام کا مذاق بنے۔ اس میں وہ جاہل خطیب بھی آتے ہیں جن کی تقریروں کی وجہ سے اسلام پر اعتراضات کیے جاتے ہیں،
لوگ اسلام کا مذاق بناتے ہیں، دین کا مذاق اڑاتے ہیں، دین پر طعن و تشنیع کرتے ہیں، وہ سارے لوگ خواہ وہ حکومت کے اندر ہوں یا حکومت کے باہر ہوں، علماء میں ہوں، مشائخ میں ہوں، اپنے آپ کو کچھ بھی کہتے ہوں، اگر ان کی وجہ سے دین اسلام کا مذاق بنتا ہے تو وہ اس آیہ کریمہ کا مصداق ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں ایسے ہر شخص سے بچنے کا حکم فرما رہا ہے۔ ان کی حرکات کی وجہ سے، ان کی تعلیمات کی وجہ سے، ان کی تقریروں کی وجہ سے، ان کی جاہلانہ گفتگو کی وجہ سے، جاہلانہ حرکات کی وجہ سے، اور اس میں وہ کفار بھی ہیں جیسا کہ وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی کرنے والے یورپ میں، وہ بھی اسی میں آتے ہیں۔ ان کا لحاظ کرنا مسلمان کو زیب نہیں دیتا، جیسا کہ ہمارے حکمرانوں نے ان کا لحاظ کیا، یہ کہا کہ اگر ہم ان کے اوپر سختی کریں گے تو پھر ہمارا کیا بنے گا، ہماری ایکسپورٹ رک جائے گی۔ تو وہ سارے کے سارے اس آیہ کریمہ کے اندر شامل ہیں، اور اللہ سبحانہ و تعالی ان کے بارے میں بھی یہ حکم فرما رہا ہے کہ یہ بھی ہمارے دوست بننے کے قابل نہیں ہیں۔ مومن کے دوست، مومن کے حکمران بننے کے یہ لوگ قابل نہیں ہیں، بلکہ مومن کے دوست بننے کے قابل مومن ہیں، مخلص ہیں، مخلص حکمران ہیں، جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے احکامات کی پابندی کرتے ہیں۔ اسی سلسلے کی 37ویں آیہ کریمہ، یا ایھا الذین آمنوا لا تحرموا طیبات ما احل اللہ لکم ولا تعتدوا ان اللہ لا يحب المعتدین۔ اے ایمان والو، لا تحرموا، تم حرام نہ ٹھہراؤ، طیبات، پاکیزہ چیزوں کو، حلال چیزوں کو، ما احل اللہ لکم، جو اللہ سبحانہ و تعالی نے تمہارے لیے حلال کی ہیں، ولا تعتدوا، اور حد سے نہ گزرو، ان اللہ لا يحب المعتدین، بے شک اللہ سبحانہ و تعالی حد سے گزرنے والوں کو پسند نہیں فرماتا۔ اس آیہ کریمہ کا شان نزول یوں ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک بار قیامت کی سختی کا بیان فرما رہے تھے، قیامت کی ہولناکی کا، میدان حشر کی سختیوں کا، پل صراط سے گزرنے کا، جس کی وجہ سے تمام سننے والوں پر رقت طاری ہوئی۔ انہوں نے وہ اثر لیا، اور ان میں سے کچھ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے تارک الدنیا ہونے کا ارادہ کر لیا۔ تارک الدنیا سے مراد یہ ہے کہ انہوں نے دنیا چھوڑنے کا ارادہ کر لیا کہ ہم اب اس دنیا میں نہیں رہیں گے، بلکہ ہم جنگلوں میں چلے جائیں گے، غاروں میں چلے جائیں گے، اس دنیا کو چھوڑ دیں گے، اور اس کو سمجھا کہ ہم اگر ایسا کریں گے تو ہماری نجات ہو جائے گی۔ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم ہوا تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بہت افسردہ ہوئے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو منع فرمایا کہ شریعت اسلامیہ میں رہبانیت نہیں ہے، دنیا کو چھوڑنا نہیں ہے، دنیا کے اندر رہ کے شریعت پر گامزن رہنا ہے، دنیا کے اندر رہ کے شریعت پر عمل کرنا ہے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالی نے یہ آیہ کریمہ نازل فرما کر اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی تصدیق فرمائی کہ میرے حبیب نے اپنے غلاموں کو ٹھیک بتایا ہے کہ دنیا اسلام کے اندر رہبانیت نہیں ہے، اور قرآن پاک کے الفاظ بھی ہیں لا رہبانیت فی الاسلام، حدیث مبارکہ ہے، قرآن پاک کے الفاظ نہیں ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا قول مبارک ہے، لا رہبانیت فی الاسلام، اسلام کے اندر کوئی رہبانیت نہیں ہے۔ دنیا چھوڑ کر غاروں میں چلے جانا، دنیا چھوڑ کر پہاڑوں میں چلے جانا، دنیا چھوڑ کر جنگلوں میں جا کے بیٹھ جانا، اور یہ سمجھنا کہ ہم اب گناہوں سے بچ جائیں گے یا بچ گئے ہیں، تو یہ اسلام میں نہیں ہے۔ اسلام میں یہ ہے کہ دنیا کے اندر رہو، دنیا کی جتنی بھی آزمائشیں ہیں ان کو برداشت کرو، اور یہاں گناہوں سے بچ کے رہو۔ ایسا نہیں ہے کہ تم دنیا کو چھوڑ جاؤ۔ جب جو بندہ دنیا میں نہیں رہتا، اس کا گناہ سے بچنا تو بہت آسان ہے، وہاں تو اس کی کوئی آزمائش ہی نہیں ہے، کوئی چیز ایسی نہیں ہے جو اس کو امتحان میں مبتلا کرے۔ تو جو دنیا کے اندر رہتا ہے اس کی آزمائش ہے، اس کا امتحان ہے کہ وہ دنیا کے اندر رہ کے دنیا کی آلائش سے، دنیا کی گندگیوں سے بچ کے رہے۔ ارشاد ہے یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا تحرموا، تم حرام نہ سمجھو،
اس میں حرام کی سب صورتیں ہیں. جو بھی بندہ اپنے آپ کو حرام کی صورتیں بنا لیتا ہے، جیسا کہ کئی لوگوں نے اپنی ازواج کو حرام سمجھ لیا، کئی لوگوں نے گوشت کھانے کو حرام سمجھ لیا، کئی لوگوں نے دنیا میں رہنے کو حرام سمجھ لیا، تو یہ ساری کی ساری چیزیں جو انسان نے خود سے حرام کر دی ہیں، ان میں ساری چیزیں شامل ہیں. طیبات، ان پاکیزہ چیزوں کو، ما احل اللہ لکم، جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے تم پر حرام، جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے تم پر حلال کی ہیں. جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے وہ چیزیں حلال کی ہیں تو کسی انسان کو یہ اجازت نہیں ہے کہ وہ ان چیزوں کو حرام ٹھہرائے. کوئی بندہ اپنے آپ کو دنیا کی کسی بھی چیز کا جس کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حلال کیا ہے اس کو حرام قرار دینے کا کوئی بھی حق نہیں ہے. اس میں وہ چیزیں بھی آتی ہیں جس کے اندر کچھ علماء جو ہیں وہ بعض چیزوں کو بدعت کہنا شروع کر دیتے ہیں، شرک کہنا شروع کر دیتے ہیں. تو یہ بھی دراصل دین اسلام کے اندر مداخلت ہے. جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایسا نہیں فرمایا تو کسی انسان کو یہ حکم نہیں ہے، کسی انسان کو یہ اجازت نہیں ہے کہ وہ ان چیزوں کو حرام کرے، حرام ٹھہرائے، اپنے اوپر حرام ٹھہرائے یا دوسروں کے لیے. ولا تعتدوا، اور حد سے نہ بڑھو، یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی حلال کردہ چیزوں کو حرام چیزوں سے نہ بدلو. ان اللہ لا يحب المعتدین، بے شک اللہ سبحانہ و تعالیٰ حد سے گزرنے والوں کو پسند نہیں فرماتا. اب جو بندہ بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی حدود سے تجاوز کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کے حرام کو حلال کرتا ہے یا اللہ تعالیٰ کے حلال کو حرام ٹھہراتا ہے، تو وہ بھی معتدین میں سے ہے، وہ بھی حد سے گزرنے والوں میں سے ہے. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو بھی بندہ جس قسم کی حد سے بھی گزرے گا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کو پسند نہیں فرماتا. حضرات گرامی، اسی سلسلے کی 38ویں آیہ کریمہ، اس کے اندر اللہ سبحانہ و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے: یا ایھا الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوہ لعلکم تفلحون. یہ آیہ کریمہ، اس کے اندر بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کچھ چیزوں کو حرام قرار دیا ہے جو قطعی طور پر حرام ہیں، بنیادی طور پر حرام ہیں، نہ وہ کلی طور پر حلال ہیں اور نہ وہ ان کے جو اجزاء ہیں وہ حلال ہیں. وہ مکمل طور پر، قطعی طور پر، یقینی طور پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کو حرام قرار دیا ہے. اس آیہ کریمہ کا شان نزول یہ ہے کہ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمارے لیے شراب کو اور کچھ ایسی چیزوں کو برا قرار دیا ہے، لیکن ہم پر وہ واضح نہیں ہے کہ وہ ان کی برائی کتنی ہے، ہم ان کو حرام سمجھے یا کچھ جائز سمجھے. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ آیہ کریمہ نازل فرمائی، اور اس کے اندر شراب کے ساتھ ساتھ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کچھ اور چیزوں کو جو سوسائٹی کو، معاشرے کو گندہ کرتی ہیں، جس میں ایک شخص تو فائدہ اٹھا لیتا ہے لیکن دوسروں کو نقصان پہنچ جاتا ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کی حرمت کا بھی قطعی حکم صادر فرما دیا. اور وہ 4 چیزیں ہیں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے شراب کو حرام قرار دیا، جوئے کو حرام قرار دیا، بت پرستی کو حرام قرار دیا، اور فال ڈالنے کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حرام قرار دیا. ارشاد ہوتا ہے: یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، انما الخمر، سوائے اس کے نہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے شراب کو، والمیسر، اور جوئے کو، والانصاب، اور بتوں کے گاڑنے کو، والازلام، اور پانسا پھینکنے کو، فال ڈالنے کو، رجسن، یہ پلیدی ہے، من عمل الشیطان، نری پلیدی نہیں ہے، یہ شیطان کا عمل ہے، یہ شیطان کا کام ہے. فاجتنبوہ، اس سے بچ کے رہو، لعلکم تفلحون، تاکہ تم فلاح پا جاؤ. تو حضرات گرامی، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے شراب کو حرام قرار دیا ہے اس لیے کہ یہ انسانی عقل اور انسانی دماغ کو ڈھانپ لیتی ہے اور اس میں فطور پیدا کر دیتی ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اسی لیے اس کو حرام قرار دیا ہے.
پیچھے بھی ہم پڑھ چکے ہیں کہ یا ایھا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارى، اے ایمان والو تم نماز کے قریب نہ جاؤ جب کہ تم نشے کی حالت میں ہو۔ تو یہ اس لیے ہے کہ جب کچھ لوگوں نے نمازیں پڑھی اس زمانے میں تو ان نمازوں کے اندر انہوں نے قرآن پاک کی آیات غلط پڑھ لیں، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے منع فرما دیا کہ جب تم نشے کی حالت میں ہو تو تم اپنے آپ میں نہیں ہوتے ہو، تمہاری عقل اور تمہارا دماغ جو ہے وہ فطور میں ہوتا ہے، وہ فطور میں پڑ جاتا ہے، وہ اچھی بات کو نہیں سمجھتا، بری بات کو نہیں سمجھتا۔ تو اس لیے جب تم ایسی حالتوں میں ہو تو کبھی بھی مسجدوں کے قریب نہ ہو۔ تو حضرات گرامی، اس کے اندر دوسرا جو ہے وہ ارشاد فرمایا المیسر۔ المیسر کا معنی جوا ہے اور اس کا معنی ہے آسان بنانا۔ بظاہراً ایک شخص کے لیے یا دو شخصوں کے لیے جوا جو ہے وہ فائدے کا ذریعہ ہوتا ہے، یعنی ان کو پیسہ پہنچتا ہے، ان کو منفعت ملتی ہے، ان کو منافع ملتا ہے، لیکن زیادہ تر لوگ اس میں سے نقصان اٹھاتے ہیں۔ اور جو جوئے کا پیسہ ہوتا ہے وہ کسی محنت کے نتیجے میں نہیں آتا، اس کے اندر انسان کی کوئی محنت نہیں ہے، کسی قسم کی کوئی مشقت نہیں ہے، کسی قسم کی اس کی کوئی انویسٹمنٹ نہیں ہے، کسی قسم کی کوئی چیز بھی نہیں ہے اس کے اندر، اس لیے وہ اس کو آسان فرمایا گیا۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس لیے اس کو حرام قرار دے دیا، کیونکہ اس کے اندر ایک مسلمان کو نقصان پہنچتا ہے اور جس کو فائدہ پہنچتا ہے اس کی کوئی مشقت بھی نہیں ہے، کوئی محنت بھی نہیں ہے۔ پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے الانصاب کو حرام قرار دیا۔ الانصاب یہ ہے کہ وہ جو لوگ بتوں کو گاڑا کرتے تھے، پتھروں کے بنا کے کسی جگہ پہ رکھ دیتے تھے یا زمین کے اندر گاڑ دیا کرتے تھے، تو اس کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے الانصاب فرمایا۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کو بھی حرام قرار دے دیا۔ اور یہ سارے کے سارے بت جو تھے یہ خانہ کعبہ کے ارد گرد جو ہے وہ گاڑے ہوئے تھے، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس سے بھی منع فرما دیا کہ یہ سارے کے سارے حرام ہیں۔ والازلام، اور پانسا پھینکنا۔ پانسا پھینکنے کا مطلب یہ ہے کہ جو زمانہ جاہلیت میں جو خانہ کعبہ کے متولی تھے، خادم تھے، ان لوگوں نے کچھ تیر ایسے رکھے ہوئے تھے جن کے اندر نوک نہیں ہوا کرتی تھی، تو وہ ان کو پھینکا کرتے تھے، اور پھینکنے سے وہ خود ان کا اپنا بنایا ہوا کوئی مطلب تھا جو لوگوں کو بتاتے تھے، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کو بھی حرام قرار دے دیا۔ اور اسی پانسا پھینکنے کی وجہ سے اور وہ تیر پھینکنے کی وجہ سے وہ لوگوں کو کہا کرتے تھے کہ تمہارے اوپر اتنی قربانی لازم آ گئی ہے، اب تم وہ گوشت دیا کرو، یا اتنا گوشت لازم آ گیا ہے تو وہ تم گوشت بھی دیا کرو۔ تو یہ انہوں نے اپنے کھانے کے طریقے بنائے ہوئے تھے اور لوگوں کو ایک الگ قسم کی وہ قسمتیں بتایا کرتے تھے، ان کی تقدیریں بتایا کرتے تھے جو کہ جھوٹی ہوا کرتی تھیں۔ ان کے پاس کوئی ایسا علم نہیں ہوا کرتا تھا جس کی وجہ سے وہ لوگوں کو اس کا جو ہے وہ بتا سکتے، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان سب کا جو ہے منع فرما دیا اور حرام قرار دے دیا۔ پھر ارشاد فرمایا کہ یہ پلیدی ہے، یہ سارے کے سارے کام پلید ہیں۔ شراب پلید ہے، جوا پلید ہے، جو بتوں کا گاڑنا ہے وہ پلید ہے، اور جو پانسا پھینکنا ہے، فال نکالنا ہے وہ بھی پلید ہے۔ اور صرف یہاں تک نہیں فرمایا، آگے ارشاد فرمایا من عمل الشیطان، یہ شیطان کے کام ہیں، یہ شیطان کا عمل ہے، تو شیطان کے عمل سے بچ کے رہو۔ فاجتنبوہ، پس اس سے اجتناب کرو، اس سے بچ کے رہو، اس سے دور رہو، کیونکہ مومن کی شان نہیں ہے کہ وہ شیطان کے کاموں کے جیسے کام کرے یا پلیدی اور گناہ اور گندگی کے کام کرے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان سے بچنے کا حکم ارشاد فرمایا، اور واضح طور پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کے حرام ہونے کا جو ہے وہ حکم فرما دیا۔ لعلکم تفلحون، تاکہ تم فلاح پا جاؤ، دین اور دنیا کی کامیابی پا جاؤ۔ اس سلسلے میں اگر تم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے احکامات کو مانو گے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ تمہیں دین و دنیا کی کامیابی عطا فرمائے گا۔ برادران اسلام، یا ایھا الذین آمنوا کے سلسلے کی 39ویں آیہ کریمہ ارشاد ہوتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لَيَبْلُوَنَّكُمُ اللَّهُ بِشَيْءٍ، اللہ سبحانہ و تعالی البتہ ضرور ظاہر فرمائے گا کسی شے سے۔ کس شے سے؟ من الصید، شکار سے۔ تنالہ ایدیکم ورماحکم،
جب کہ تمہارے ہاتھ اور تمہارے نیزے اس تک پہنچ چکے ہوں گے۔ لِيَعْلَمَ اللَّهُ مَن يَخَافُهُ بِالْغَيْبِ، تاکہ اللہ سبحانہ و تعالی ظاہر فرمائے کہ اللہ سبحانہ و تعالی سے بن دیکھے غیب میں کون ڈرتا ہے۔ فَمَنِ اعْتَدَى بَعْدَ ذَلِكَ، اور جو شخص زیادتی کرے اس کے بعد، فَلَهُ عَذَابٌ عَلِيمٌ، بس اس کے لیے دردناک عذاب ہے۔ حضرات گرامی، اس آیہ کریمہ کا شان نزول یہ ہے کہ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم عمرہ کے لیے نکلے اور حدیبیہ کے مقام پہ پہنچے تو کفار و مشرکین مکہ نے وہاں پہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اور آپ کے صحابہ کو روک دیا کہ یہاں سے آگے آپ نہیں جا سکتے، مکہ میں آپ داخل نہیں ہو سکتے، اگر آپ مکہ میں داخل ہوتے ہیں تو پھر لڑائی کا خطرہ ہے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں پہ ان کے ساتھ ایک معاہدہ کیا، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سال عمرہ نہیں فرمایا، واپس مدینہ شریف چلے گئے، اور پھر اگلے سال آپ نے عمرہ بھی فرمایا، حج بھی فرمایا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر اس کو فتح فرما لیا مکہ کو۔ تو اس آیہ کریمہ میں اللہ سبحانہ و تعالی ارشاد فرماتا ہے کہ جب صحابہ کرام اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حدیبیہ کے مقام پہ پہنچے تو وہاں پہ انہوں نے دیکھا کہ یہاں پہ شکار بہت زیادہ ہے، جبکہ انہوں نے احرام باندھے ہوئے تھے۔ تو اب احرام کی حالت میں نہ تو وہ شکار کر سکتے تھے نیزے کے ساتھ، تلوار کے ساتھ، تیر کے ساتھ، اور نہ وہ ہاتھوں سے شکار کو پکڑ سکتے تھے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالی نے ان کا یہ امتحان لیا، اور اللہ سبحانہ و تعالی نے یہ ظاہر فرمانا چاہا، جو اللہ سبحانہ و تعالی کے متقی پرہیزگار بندے تھے، کہ اللہ سبحانہ و تعالی یہ ظاہر فرمانا چاہتا ہے کہ بن دیکھے اور غیب میں اللہ سبحانہ و تعالی کے ساتھ کون ڈرتا ہے، تو جو ڈرنے والا ہے وہ صحیح مسلمان ہے، وہ اللہ سبحانہ و تعالی کا بندہ ہے، اللہ سبحانہ و تعالی کا اطاعت گزار ہے، عبادت گزار ہے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالی نے یہ آیہ کریمہ نازل فرمائی، یا ایہا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا یبلونکم اللہ، اللہ تعالیٰ تم کو ضرور آزمائے گا، آزمائش میں ڈالے گا، بشیء من الصید، کچھ شکار کے معاملے میں، تنالہ ایدیکم ورماحکم، یہاں تک کہ اس کو تمہارے جو ہاتھ ہیں اور تمہارے تیر جو ہیں وہ وہاں تک پہنچ رہے ہوں گے۔ لیعلم اللہ، تاکہ اللہ سبحانہ و تعالی ظاہر فرمائے۔ یہاں پہ کئی لوگوں نے معنی کیا تاکہ اللہ تعالیٰ معلوم کر لے، اللہ تعالیٰ کو تو پہلے سے معلوم ہے کہ کون اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی کون اطاعت گزار ہے اور کون اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی نافرمانی کرنے والا ہے۔ تو یہاں ہم اہل سنت والجماعہ یہ معنی کرتے ہیں تاکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ظاہر فرما دے۔ وہ لوگ جو چھپے ہوئے تھے، جن کے اعمال کا دوسرے لوگوں کو، مسلمانوں کو پتہ نہیں تھا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کے اعمال جو ہیں وہ لوگوں پر ظاہر فرما دے۔ یہاں پہ علماء نے لکھا ہے کہ یہاں پہ کچھ الفاظ جو ہیں وہ پوشیدہ ہے، لیعلم اولیاء اللہ، تاکہ اللہ تعالیٰ کے دوست ان لوگوں کو جان لے کہ کون اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی اطاعت کرتا ہے، کون اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی نافرمانی کرتا ہے۔ من یخافہ بالغیب، جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے اس کے غیب سے ڈرے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمارے سامنے نہیں ہے تو مسلمان کی یہ شان ہے کہ وہ لوگوں کے سامنے بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے سامنے ڈرتا رہے، اور لوگوں کے جب لوگوں سے الگ ہو، تنہائی میں ہو، تب بھی وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے ڈرتا رہے۔ جیسا کہ ہم مسلمان روزہ رکھتے ہیں تو جب ہم تنہا ہوتے ہیں تو پھر بھی ہم پانی نہیں پیتے، پھر بھی ہم کھانا نہیں کھاتے، تو یہ خالصتاً ایک نشانی ہے اللہ تعالیٰ سے ڈرنے کی۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، فَمَنِ اعْتَدَى بَعْدَ ذَلِكَ، پس جو شخص اس کے بعد زیادتی کرے، حکم عدولی کرے، فَلَهُ عَذَابٌ عَلِيمٌ، پس اس کے لیے دردناک عذاب ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں قرآنی تعلیمات پر اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اور آپ کے اسوہ پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں اپنی بندگی کا سلیقہ اور طریقہ عطا فرمائے، اپنی بندگی پر چلنے کا جو ہے وہ توفیق عطا فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ جامع مسجد فیض الرحمن، جامع مجدیہ الاسلامیہ رضیہ اقال علوم میں افطاری کرنے کا اہتمام کیا جانے کا اہتمام کیا گیا ہے۔ روزہ افطار کرنے والے لوگ
مسجد مدرسے میں تو یہ ویڈیو اگر پسند آئی ہوگی لائک کریں شیئر کریں اور ہمارے یوٹیوب چینل شبیر لسانی کو سبسکرائب کریں اللہ نگہبان.